میں آپ کی خدمت میں آج کے سبق میں وہ روایات پیش کروں گا جن روایات کا تعلق مقلدین کے ساتھ ہے، غیر مقلدین کے ساتھ نہیں۔ غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کرنا کہ صحیح بخاری میں مسائل ان کے ہیں، امام بخاری ان کے موافق ہیں اور وہ صحیح بخاری کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، یہ بالکل بے جا اور غلط دعویٰ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب الابراد بالظہر فی شدت الحر کے تحت حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نافع مولا عبد اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہما حدثاہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ جب گرمیوں کا موسم ہو تو اس وقت ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ٹھنڈا کرنے کا معنی کہ ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھو۔ ظاہر ہے جب گرمی کا موسم ہو تو زوال شمس کے وقت گرمی بہت سخت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ گرمی کم ہوتی ہے اور وقت ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص گرمی میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں، اور غیر مقلدین مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فتاوی ثنائیہ، نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے۔ صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام ہے صلاۃ الرسول۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کریں اور پوری کوشش کریں کہ نمازیں اول وقت میں ادا ہوں۔ اب دیکھو فتاوی ثنائیہ میں نماز ہر حالت میں اول وقت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب گرمی کا موسم ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ گرمی کے موسم میں ظہر کو جلدی پڑھنا یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہے۔ پھر اس کا غیر مقلدین سے کیا تعلق ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب التصفیق للنساء، اس میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی رأیتکم اکثرکم التصفیق من رابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فاذا سبح التفت الی وانما التصفیق للنساء، کہ جب نماز میں دیکھیں، جب نماز میں لقمہ دینے کی نوبت پیش آئے، یعنی نماز میں آپ محسوس کریں کہ امام صاحب سے غلطی ہونے لگی ہے، امام صاحب نے رکوع میں جانا تھا بھول کر سجدے کی طرف جا رہے ہیں، یا امام صاحب نے سجدے سے جلسہ میں بیٹھنا تھا بھول کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب نماز میں یوں لقمہ کی ضرورت محسوس ہو تو مرد کو چاہیے سبحان اللہ کہے، اور عورت کو چاہیے التصفیق، ہاتھ کو ہاتھ پر مارے، ہاتھ کو ہاتھ پر مارے۔ اب یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز میں ایک فرق بیان فرمایا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ مرد مقتدی ہو تو سبحان اللہ کہے، اور اگر عورت مقتدی ہو، عورت التصفیق للنساء، ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ لقمہ دینے کا ایک طریقہ مرد کے لیے ہے اور ایک طریقہ عورت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے۔
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے لقمہ دینے میں فرق فرمایا ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی تصنیف کردہ ہے، کہتے ہیں یاد رکھیں تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ یا للعجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ لقمہ دینے کے لیے مرد کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد کو سبحان اللہ کہنا ہے اور عورت کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تاخر کوئی فرق بھی بیان نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق بھی غیر مقلدین کے بیان کردہ مسئلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین کے مسائل کا کیا تعلق ہے صحیح بخاری کے ساتھ؟ نماز مرد عورت کی، اس کے درمیان کتنے فرق ہیں، یہ اپنے مقام پر آئے گا جب مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق کا مسئلہ بیان کیا جائے گا، اپنے مقام پر آئے گا۔ مجھ سے ایک غیر مقلد نے فون پہ پوچھا کیا مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ تو میری عادت ہے کہ میں فوراً یوں جواب نہیں دیتا جیسے وہ پوچھتے ہیں، پہلے ذرا اس کو کھنگالتا ہوں، اس کا علم کتنا ہے، علمی سطح کتنی ہے، یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق ہے یا فرق نہیں؟ مجھے اس نے کہا جی مرد عورت کی نماز کے درمیان تو کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، آپ کے ہاں اذان مؤذن مرد دیتا ہے یا کبھی کبھی عورت بھی دیتی ہے؟ کہا جی ہمیشہ مرد دیتا ہے۔ تو میں نے کہا ایک آدھ اذان عورت سے دلوا لیا کریں۔ مجھے بتائیں آپ کے جماعت مرد کراتا ہے یا عورت؟ کہا جی مرد۔ میں نے کہا کبھی عورت سے بھی جماعت کروا لیا کریں۔ کیا نہیں جی اذان میں اور جماعت میں تو فرق ہے۔ تو میں نے کہا جب تکبیر کہنی ہو تو کبھی کبھی اقامت عورت سے کہلوا لیا کریں۔ کہا نہیں وہ تو نہیں کہہ سکتی، فرق ہے۔ میں نے کہا جب صفیں باندھتے ہیں تو مرد عورت اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا جی مرد آگے عورت پیچھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اس میں فرق ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرد آپ کے ہاں پاؤں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں اور ضرورت سے بھی زیادہ کھولتے ہیں، اور خواتین کہا جی وہ تو نہیں کھولتی۔ میں نے کہا پوچھا وجہ؟ کہا جی اس میں تو فرق ہے۔ میں نے کہا مرد شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے اور آپ تو ٹخنوں سے بھی کچھ زیادہ ہی اوپر کر لیتے ہیں، کیا عورتیں بھی ایسے پڑھتی ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جی اس میں تو فرق ہے۔ تو میں نے کہا کتنے فرق تو آپ نے مان لی ہیں، ادھر آپ کہتے فرق نہیں، اب آپ نے فرق مان لی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان فرق پر روایات بھی ہیں، بعض مسائل میں اجماع ہے اور بعض مسائل میں دلیل قیاس شرعی ہے، یہ اپنے مقام پر مسئلہ آئے گا۔ فی الوقت بتانا یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان غیر مقلدین جو مسئلہ بیان کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، یہ غلط ہے اور اس کا صحیح بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب اذا رکع کے تحت حدیث پاک نقل فرمائی ہے، باب اذا رکع دون الصف۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں باب اذا رکع دون الصف
اس کے تحت حدیث نقل فرمائی ہے عن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد او کما قال۔ حضرت ابو بکرہ نماز کے لیے آئے، نماز میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ رکوع میں تشریف لے گئے تو یہ اپنی صف سے پیچھے ہی رکوع میں چلے گئے۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے تو صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے۔ صف میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خومہ میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور شاید ان کی رکعت رہ جائے، تو یہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے یوں کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد یا ولا تعد، کہ یہ جو آپ کے اندر خیر کو حاصل کرنے کی رغبت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرما دے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی، نیک کام میں رغبت کی اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ولا تعد، اب اس نماز کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ولا تعد ایسا نہ کریں، آئندہ ایسا نہ کرے کا معنی کہ جب رکوع میں امام ہو تو آپ صف کے اندر آ کے نماز پڑھو، پیچھے صف سے رکوع میں جا کر نماز میں شریک نہ ہو، بلکہ صف کے اندر آؤ اور وہاں رکوع کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز کو لٹاؤ۔ اب اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اگر امام حالت رکوع میں ہو اور مقتدی کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہے اور رکوع میں چلا جائے اور کھڑے ہونے کی حالت میں سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے امام کو رکوع میں پایا، اسے کہتے ہیں مدرک رکوع۔ اب ظاہر ہے قرات تو حالت قیام کے اندر ہوتی ہے نا، حالت رکوع میں تو نہیں ہوتی۔ یہ جب نماز میں شامل ہوا تو امام صاحب رکوع میں تھے تو اس نے اللہ اکبر کہا نماز کے لیے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہوا اور رکوع میں چلا گیا، سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھی، اسے کہتے ہیں مدرک رکوع۔ اب اس مدرک رکوع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز یوں تسلیم فرمائی ہے کہ اس کا رکوع تسلیم کر لیا ہے، اس کی رکعت کو مان لیا ہے، ایک مسئلہ۔ اسی طرح یہاں دوسرا مسئلہ کیا ہے، جب اس نے حالت قیام میں سورۃ الفاتحہ یا کوئی اور سورت نہیں پڑھی اور نماز میں چلا گیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو قبول فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ حالت قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، اگر یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو آپ فرماتے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ دیکھو نا، جس طرح ایک صحابی آتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور فرمایا ویل للعقاب من النار، وضو آدمی کرے اور ایڑیاں نہ دھوئے تو اس کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا، کتنی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ تو ایک مسئلہ مدرک رکوع، یہ مدرک رکعت ہے، یعنی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے والا یہ گویا کہ رکعت کو پانے والا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز تب بھی ہوگی، جس طرح سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی صورتیں نہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہے تو سورۃ الفاتحہ بھی امام کے پیچھے نہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ دو مسئلے، غیر مقلدین ان دونوں مسئلوں میں اس روایت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نواب نور الحسن خان عرف الجادی میں لکھتے ہیں بے فاتحہ نہ نماز صحیح است
ورنہ ادراک رکعت معتد بھی، فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، اور بغیر فاتحہ کے رکوع میں چلے جائیں اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں تو وہ رکعت بھی شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح فتاوی ثنائیہ میں اور عبد الرحمن گورکھپوری کا یوں فتویٰ درج ہے، مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اب بتائیں ان کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایات سے کیا تعلق ہے، احادیث سے کیا تعلق ہے؟ تو غیر مقلدین کا امام بخاری سے کوئی تعلق نہیں، امام بخاری کا تعلق ہے تو مقلدین سے، اور مقلدین کا تعلق ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب کلام الامام والناس، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کے تحت حدیث نقل فرماتے ہیں، عن جندب قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مکانہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ارشاد فرمایا، صلی النبی، پہلے نماز پڑھی عید کی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کیونکہ جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے، اور عید کی نماز میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، جانور ذبح فرمایا، اور آپ نے ارشاد کیا فرمایا خطبہ میں؟ فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخری مکانہا۔ اگر کوئی شخص قربانی اس پر واجب ہے، قربانی اس نے کرنی ہے، اور عید کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کر دے تو اس کو چاہیے ایک اور جانور ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں صاف صاف محسوس ہو رہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا واجب ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے اس ارشاد مبارک سے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور غیر مقلدین وحید الزمان لکھتے ہیں اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتا ہے، تیسیر الباری شرح صحیح بخاری، یعنی صحیح بخاری کے حدیث پاک سے ثابت ہو رہا قربانی واجب ہے، اور خود غیر مقلد عالم نواب وحید الزمان تفسیر الباری میں اس کو تسلیم کر رہے ہیں قربانی واجب اسی حدیث سے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ہاں قربانی سنت ہے۔ اٹھائیں محمدی زیور محی الدین صاحب کی فتاوی نظیریہ، غیر مقلدین کی شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی، تو صحیح بخاری سے ثابت ہو رہا ہے قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کا وجوب اس حدیث سے صرف ہم ہی نہیں، غیر مقلدین کے عالم وحید الزمان صاحب بھی تسلیم فرما رہے، جبکہ غیر مقلدین مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو مقلدین کے ساتھ ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو مقلدین کے ساتھ ہے، اور مقلدین کا تعلق ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب الوتر فی السفر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بابی قال حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالک عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الرکوع او بعد قال قبلہ۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا دعائے قنوت تو ہے۔ میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں؟ فرمایا اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا
فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الرکوع، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فلاں شخص نے آپ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہونی چاہیے۔ فرمایا کذب، اس نے میرے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا اراه كان بعث قوما يقال لهم القراء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال کے مطابق ایک مہینہ نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ کب پڑھی ہے؟ جب 70 قراء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی ایک قوم اور قبیلہ کی طرف بھیجا۔ وہ معروف واقعہ ہے، شہید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، مظالم ان پہ ڈھائے پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی۔ فرمایا اولئک وکان بینہم وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد فقانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا یدعو علیہم، کیونکہ ان کا حضور کے درمیان معاہدہ تھا عزت کا، احترام کا، قراء کو سنبھالنے کا، آت شکنی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قنوت نازلہ پڑھی، بد دعائیں مانگی ان کے لیے۔ اب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دعائے قنوت کب ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، جس طرح ہم احناف پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، پھر سورت پڑھی ہے، اللہ اکبر کیا، ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ان حضرات کیا رکوع کے بعد ہے؟ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ رکوع سے پہلے پڑھیں۔ جندب کہتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ رکوع کے بعد فرماتے ہیں۔ فرمایا غلط بیانی میری طرف سے کی گئی ہے، میں یہ بات نہیں کہتا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مہینہ بعد الرکوع پڑھنا ثابت ہے وہ وتر کی دعائے قنوت نہیں ہے، بلکہ وہ دعائے قنوت نازلہ ہے جو آپ نے ایک ماہ تک پڑھی ہے۔ اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے۔ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ صلاۃ المصطفیٰ محمد علی جانباز تحریر کرتے ہیں، فتاوی علماء حدیث میں ہے، ایک حوالہ فتاوی علماء حدیث کا، فتاوی علماء حدیث میں ہے رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے، فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ 206۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ قبل رکوع ہے، کوئی میری طرف نسبت کرتا ہے بعد رکوع کی تو جھوٹ بولتا ہے، اور فتاوی علماء حدیث رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے۔ بخاری شریف میں تو رکوع سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح صلاۃ المصطفیٰ محمد علی جانباز، اکثر صحیح روایات رکوع کے بعد تائید کرتی ہے۔ موقف ہوتا ہے صحیح بخاری کا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، سب سے پہلے بخاری کا نمبر ہے، اور جب مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف بیان کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کے ساتھ غیر مقلدین کا تعلق نہیں، بلکہ بخاری کا مقلدین کے ساتھ اور مقلدین کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں بلکہ بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اللہم انا، یہ حدیث کس موقع پر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پیش آ گیا، قحط سالی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک دعا مانگی جو حضرت امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔
حضرت عمر نے کہا یا اللہ، ہم پہلے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتے تھے اور آپ بارش برسا دیتے، اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں تو آپ بارش برسا دیں۔ فیسقون، بارش برس گئی، سیراب ہو گئے، پانی مل گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی التکشف میں فرماتے ہیں اب اس سے بھی توسل کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جواز توسل جائز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قول سے بتلانا تھا کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے، تو اس سے بعض کا سمجھنا کہ احیاء و اموات کو متفاوت ہے بلا دلیل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا وہ تو جائز ہی تھا، حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح پیغمبر کا وسیلہ جائز ہے، اسی طرح غیر پیغمبر کا وسیلہ، جس طرح احیاء اموات میں فرق نہیں ہے، احیاء کا جائز ہے، اموات کا جائز ہے، اموات کا جائز ہے، احیاء کا جائز ہے، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے، وسیلہ دونوں کا دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عباس کا وسیلہ دیا ہے۔ وسیلے پر تفصیلی گفتگو مسئلہ توسل کے اوپر آئے گی انشاءاللہ العزیز، ہم اپنے دلائل قرآن کریم سے دیں گے، احادیث سے دیں گے اور اسلاف سے دیں گے، جو اس کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں اس کا جواب بھی تفصیل سے دیں گے۔ بہرحال صحیح بخاری سے غیر نبی کی ذات کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ وسیلہ صحیح احادیث کی روشنی میں مصنف حافظ ابو یحییٰ نور پوری قرآن کریم اور صحیح احادیث سے 3 طرح کا وسیلہ ثابت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا، دوسرے اپنے نیک اعمال کا، تیسرے کسی زندہ نیک شخص کی دعا کا۔ لہذا وسیلہ کی صرف یہی قسمیں جائز اور مشروع ہیں، باقی جتنی بھی اقسام ہیں وہ غیر مشروع اور ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح فتاوی صراط مستقیم محمد احمد میرپور لکھتے ہیں وسیلہ کا یہی وہ غیر مشروع طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ حضرات انکار کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز فرما رہے ہیں، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ توسل بالاعمال ہی نہیں، توسل بذات النبی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ توسل بالذوات الصالحہ یہ جائز ہے، یعنی نیک آدمی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے اور صحیح بخاری سے ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب کم یقصر الصلاۃ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولیلۃ سفرا وکان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہم یقصران ویفطران فی 4 برد وَيَ 16 فرسخ، کہ سفر شرعی اس کی مسافت کیا ہے، کتنا لمبا، کتنے میل، کتنے کلومیٹروں کی نیت سے آدمی سفر شروع کرے تو مسافر شمار ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 برد، 4 برید، اور فرماتے ہیں وَهِيَ 16 فرسخاً، اللہ اکبر، اور یہ 4 برد 16 فرسخ کے ہیں۔ یعنی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سفر کی جو مسافت ہے وہ 4 برد ہے، اور 4 برد بنتے ہیں 16 فرسخ کے۔ اب یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا دیا
کہ 16 فرسخ ہے۔ ایک فرسخ کیا ہے؟ ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو گویا 48 میل بنے۔ موجودہ حساب لگائیں گے تو یہ 77 کلومیٹر بنیں گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تو سفر کی جو مسافت ہے وہ 77 کلومیٹر ارشاد فرما رہے ہیں، اور غیر مقلدین، اب یہاں دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا اور باب کے اندر حدیث نقل فرما دی۔ یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو باب ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بابن فی کم یقصر الصلاۃ، کتنے سفر میں آدمی نماز کی قصر کرے، وہ کیا ہے اس کی مسافت۔ فرماتے ہیں وسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولیلۃ سفرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اور ایک رات کو سفر شمار فرما رہے ہیں۔ وکان ابن عمر و ابن عباس یقصران و یفطران فی اربعۃ برد، حضرت ابن عمر ابن عباس یہ بھی 4 برد کے اندر روزہ افطار فرما رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس ہوں، صحابی ہیں، صحابی کا قول پھر تقریبی حدیث ہوتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو مسئلہ سمجھا رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر بنتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف بالکل الگ ہے۔ تیسیر الباری علامہ وحید الزمان کہتے ہیں صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں فتاوی ثنائیہ، مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے۔ مفتی عبدالستار صاحب فتاوی ستاریہ، نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں۔ اب صحیح بخاری کی مدت الگ ہے، غیر مقلدین کی الگ ہے، امام بخاری کو چھوڑ فرما رہے ہیں، غیر مقلدین کو چھوڑ کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ کے تحت حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ مکمل سال 12 ماہ میں آپ کی ترتیب یہ کہ آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، طویل اور حسین نماز، پھر سلام پھیر کے پھر 4 پڑھتے ہیں، طویل اور حسین نماز، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر فقال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سال کا معمول ہے کہ وتر 3 رکعت پڑھتے ہیں، پورے سال کا معمول کہ وتر 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور غیر مقلدین کا موقف فتاوی برکاتیہ کہتے ہیں اصل وتر 1 رکعت ہی ہے، اصل وتر 1 رکعت ہی ہے۔ تو امام بخاری 3 وتر بیان کرتے ہیں، غیر مقلدین 1 وتر بیان کرتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے۔
غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دور دور کا تعلق بھی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری باب المیت یسمع خفق النعال یا باب المیت یسمع خفق النعال کے تحت حدیث پاک لائے ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ دفنا کے واپس ہوتے ہیں، ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا فرمایا کہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے لوگ واپس ہوتے ہیں، حتیٰ انہو لیسمع خفق قرع نعالہم، وہ میت دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن لیتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں بتا رہے ہیں کہ میت سنتی ہے، سماع موتا ہے۔ میت کا سننا صحیح بخاری سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور غیر مقلدین کا موقف، غیر مقلد عالم عبد الرحمن کیلانی، کتاب کا نام روح عذاب قبر اور سماع موتا، اس کے تحت تحریر کرتے ہیں سماع موتا کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض ایک تحقیقی مسئلہ ہی نہیں، بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ یعنی سماع موتا کو شرک کا چور دروازہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح غیر مقلد پروفیسر طالب الرحمن سماع موتا، آئیے عقیدہ سیکھیے، اس کے تحت لکھتے ہیں فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اسی طرح غیر مقلد پروفیسر عبداللہ بہاولپوری، کتاب کا نام ہے سماع موتا، اس کے تحت لکھتے ہیں وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے، سننا تو زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ تو صحیح بخاری سے مردے کا سماع ثابت، غیر مقلد مردے کے سماع کا انکار کر رہے ہیں۔ تو غیر مقلدین کا امام بخاری کے ساتھ یا صحیح بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مقلدین کا تعلق ہے صحیح بخاری اور امام بخاری کے ساتھ، غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ آئیے عقیدہ سیکھیے پروفیسر طالب الرحمان نے لکھی ہے اور سوال و جواب کے انداز میں لکھی ہے۔ عنوان قائم کیا ہے سماع موتا۔ سوال کیا مردے سنتے ہیں؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ سوال کیا مردہ کچھ سنتا ہے؟ کیا مردہ کچھ سنتا ہے؟ کہا جی ہاں، جب لوگ دفنا کر جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آواز، ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کیا مردہ بولتا ہے؟ وہ مردہ ہی کیا جو بولے۔ کیا کچھ مردہ بولتا بھی ہے؟ جی ہاں، جب فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں، یہ جواب غلط دیتا ہے تو اس کو مارتے ہیں اور اللہ اکبر اس کو پٹائی ہوتی ہے، پھر یہ چیختا ہے۔ یعنی ویسے نہیں سنتا، جانے والوں کی جوتے کی آواز سنتا ہے، ویسے نہیں بولتا، لیکن جب پٹائی لگے تو چیختا ہے۔ تو میں پھر کبھی کبھی مزاحت کہتا ہوں، پھر لوگ کہتے ہیں یہ غیر مقلدین بہت سخت مزاج رکھتا ہے۔ میں نے کہا جو جوتے پڑنے ہیں ان کی آواز بھی آتی ہے، اور جو چیخنا ہے اتنا تو بول لیتا ہے، ویسے نہیں بول سکتا۔ کم از کم اتنا ہی خیال کر لو۔ فرشتہ پوچھتا ہے مان ربک، تو یہ کیا جواب دیتا ہے؟ ربی اللہ۔ مان نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینک، دینی الاسلام۔ یہ تو بول رہے، آپ کہتے نہیں بولتا۔ اور اگر پوچھتا ہے مان ربک، مان نبیک، ما دینک، اور وہ کہتا ہے لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، یہ تو بول رہے۔ اور اس بولنے کے بعد، یعنی جب اس نے جواب غلط دیا ہے اور لا علمی کا اظہار کیا ہے، تو اس کے بعد اس کی ٹھکائی شروع ہوئی ہے نا۔ اس کے پہلے کا بولنا انکار ہو رہا ہے اور چیخنے کی آپ اقرار کر رہے ہیں، یعنی بولتا نہیں چیختا ہے۔
بندے کی آواز نہیں سنتا، بندے کے پاؤں کی جوتے کی آواز سنتا ہے۔ کیا اللہ جب کیا عقل، کیا دماغ، کیا فہم ہے۔ تو غیر مقلدین کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ جملہ نقل کیا جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، وقال الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ۔ حسن بصری فرماتے ہیں صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تو پگڑی پر اور اپنی ٹوپی پر۔ حضرت امام بخاری نے باب قائم کیا، باب السجود علی الثوب فی شدت الحر، یعنی پگڑی باندھی ہے، جس طرح دیکھیں میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، صف نہیں زمین پر، گرمی بہت سخت ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پگڑی تھوڑی سی یوں کر لیتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے پگڑی کے اوپر سجدہ ہو گیا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ حسن بصری فرماتے ہیں جی صحابہ کرام کر لیتے تھے۔ اب یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پگڑیاں پہن کے، پگڑیاں باندھ کے، ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل اس طرح صحیح بخاری جلد اول صفحہ 159 پر ہے، وَوَضَعَ ابو اسحاق قلنسوتہ فی الصلاۃ ورفعها، ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی کو اوپر نیچے کیا۔ معتمر فرماتے ہیں، سمعت ابی قال رأیت علی انس برنسا اسفر من خز، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ ریشم کی اور اون کی بنی ہوئی زرد رنگ کی ٹوپی دیکھی۔ اب امام بخاری سمجھا رہے ہیں کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی ہے۔ اور غیر مقلدین، کتاب کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ مفتی عبدالرحمن نے لکھا ہے ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ ہے۔ اتنا لکھ دیں نا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، یہ بات الگ ہے۔ کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ ہے۔ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل امن کا نام سنت ہے، اور آپ کا مستقل معمول تو پگڑی پہن کر نماز پڑھنے کا ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ کہاں سے ہو گئی؟ میں خیر سمجھا رہا تھا کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ غیر مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی بھی نہیں رہنا کہ غیر مقلدین کا امام بخاری کے ساتھ تعلق ہے۔ صحیح بخاری کا مقلدین کے ساتھ اور مقلدین کا صحیح بخاری کے ساتھ تعلق ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن نشین فرمائیں، اپنے شاگردوں کو، خاندان کو، افراد کو بات سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔